بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں وہ مسلم لیگی ہوں جو پیدائشی مسلم لیگی ہوں جو 2006 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ جی، یعنی ایک مسلم لیگی ہوتا ہے، ایک نون لیگی ہے، میں ایک مسلم لیگی ہوں۔ اور اگر انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، میں نے اپنی زندگی کے 18 سال ان کو دیے، اگر انہوں نے حساب کتاب بھی کسی نے مجھ سے کرنا ہے تو پھر اس میں سے سینٹ کے 6 سال نکال لیں، پھر بھی میری زندگی کے 12 سال جو ہیں ان کی طرف نکلتے ہیں۔ میں نے جو کیا دل سے کیا، جی، نیک نیتی سے کیا۔ جہاں تک سینٹ کی آپ نے بات کی، میں ریکارڈ پر ہوں کہ نہ میں سینٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، نہ میں اویلیبل ہوں، نہ میں نے اپلائی کیا، نہ میری کوئی اپلائی کرنے کا ارادہ تھا۔ انف از انف۔ کتنی تنخواہ ہے اپنا ایک سینیٹر کی؟ 1,60,000۔ اوکے جی، اچھا، آپ مجھے خود بتائیے، کیا 1,60,000 میں کوئی اپنے گھر کا کچن چلا سکتا ہے جب تک کہ کچھ وہ اور بھاگ دوڑ نہ کرے؟ کہ دیکھیے کہ کون سا پرکس مجھے دیا گیا۔ کوئی میرے پاس کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی، مجھ سے تو چیئرمین شپ کا پرومس کر واپس لی گئی۔ میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی، اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے تنقید مجھ پر کرتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم۔ لیکن جب وہ کتاب آئے گی مارکیٹ میں تو کافی لوگوں کی وہ جو زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ میرا قائد کل بھی نواز شریف تھا، میرا قائد آج بھی نواز شریف۔ دیکھیے وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ دونوں شہباز شریف صاحب بھی اور مریم خود کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے قائد ہیں اور وہ کارکن ہیں۔ بالکل۔ باقی شہباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں، وہ بھی، اور وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ جی، مریم بی بی جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں، لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے۔ کہ میں کس جرم میں جیل جاؤں جی؟ میں نے کیا کیا ہے جو میں جیل جاؤں؟ میرے تو ہاتھ الحمدللہ صاف ہیں۔ باقیوں کا معاملہ باقی جانیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے تو ہاتھ صاف ہیں، میں کس بات پہ جیل جاتا۔ اور دوسری بات، جے آئی ٹی کی آپ نے جہاں تک بات کی، میں جے آئی ٹی کے بعد سامنا کرتا رہا اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور اس کے بعد جو 150 کے قریب 160 کے قریب احتساب عدالت میں پیشیاں بھگتی میاں صاحب نے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ ہاں، اگر مجھے پارٹی کی کچھ لوگوں کی کو میری نئی پریزنس گوارا تھی، اور اگر انہوں نے مجھے پارٹی کی میٹنگز میں بلانا چھوڑ دیا، یا جو ایگزیکٹو کمیٹی کا میں نواز شریف صاحب چیئرمین تھے، میں سیکرٹری تھا اس ایگزیکٹو کمیٹی کا، اور مجھے بتائے بغیر اگر مجھے وہاں سے ہٹایا گیا، تو آپ خود بتائیے اگر کوئی مجھے نہیں بلائے گا تو میں کیوں جاؤں گا؟ میں 2013 سے میاں صاحب کے ساتھ، اور 2000 جب وہ تشریف لائے 7-8 میں، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا۔ جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن اکیلے تنے تہا کس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو جیت کر دیا 2015 میں۔ اس کے بعد پھر ہری پور کا الیکشن، جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہاں جی، تمام گورنمنٹ عہدیدار، چیف سیکرٹری، تھانہ کچہری ان کا، اور ایک نووارد لڑکا تھا جس کو مسلم لیگ نے کھڑا کیا، وہاں تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا الیکشن کے لیے سینئر پولیٹیشین سے۔ مجھے میاں صاحب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو الیکشن کو لڑو، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ 50,000 کی لیڈ سے جیتا۔ اس کے بعد کشمیر کا الیکشن، آزاد کشمیر کا 2016 کا، بھول گئے ہیں وہ، جو ایک بھمبر سے لے کے فارورڈ کہوٹا تک ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی۔ کون جاتا تھا؟ صبح روز جاتا تھا کشمیر، آزاد کشمیر۔ پھر اسلام آباد کا میٹروپولیٹن کا لوکل باڈیز کا الیکشن۔ چھوڑے پر اور بڑی باتیں، میں کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدگمانی لیڈرشپ کے پیدا کی، اور میں لیکن اپنا معاملہ جو ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنے ایک ریکارڈ پہ ہوں میں، یہ وہی لوگ ہیں جو لنڈن میں جا کے میاں صاحب کو جنہوں نے کنونس کیا یا بے بس کیا کہ آپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیں۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس ایکسٹینشن کو ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا، تو کیا نواز شریف صاحب، میں کہتا ہوں لکھ کر دینے کو تیار ہو کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے۔ تو میں نے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جون سا تھا، وہ کچھ لوگ جون سے تھے،
ان کی اپنی کچھ ضروریات تھیں، ان کی اپنی کوئی خواہشات تھیں جس پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بے بس کیا، اور میرے پاس اس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ وہ لوگ جون سے تھے انہوں نے میاں صاحب کو بے بس کیا، اور میاں صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے ذاتی علم میں ہے، یہ اپنی کتابوں میں ذکر کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون نادان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست جون سے ہوتے ہیں وہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے بھی میاں صاحب ملے ہیں، یہ جس دن زرداری صاحب کا قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی صدارتی الیکشن کی، تو میں نے انہیں بالکل نارمل اور حشاش بشاش اور پایا ہے۔ یہ سب میرا خیال ہے کہ ایک لابی ہے جو آپریٹ کر رہی ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لابی ہے، یہ خود نواز شریف کے طفیلی ہیں، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے، اگر تو سمپل میجورٹی مل جاتی تو آج نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہ مل سکی، واٹ ایور دا ریزن، اس کے کئی ریزنز ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں تھا، میاں صاحب نے نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب کو آگے کیا، کیونکہ ان کو آلریڈی پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کا تجربہ تھا۔ سارا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، لیکن یہاں یہ ہوا کہ میاں بیوی شاید راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے جو کنڈکٹ پر اور جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں۔ میں اس حکومت کو ظاہر ہے بیسٹ وش کرتا ہوں، لیکن اب لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہوا ہے، آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، لوگوں کے کچن کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھا لیے ہیں، مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ بے روزگار پھر رہا ہے۔ 6 مہینے میں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اگر 6 مہینے میں یہ حکومت ڈیلیور کر جاتی ہے تو پھر قاضی بھی راضی ہوگا، پھر میاں بیوی بھی راضی ہوں گے، کیونکہ میں چلے ان کو ہنی مون پیریڈ چھوڑ دیں، وہ پہلے 90 ڈیز 100 ڈیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں 6 مہینے دوں گا، کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں پیٹ پر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے they have to deliver, they must deliver, they have no other option کہ یہ ڈیلیور کریں اور ان لوگوں کو ڈیلیور کریں، ہیو ناٹس کو، جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑھ دوڑ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ جو میرے خون میں شامل ہے، میں 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں، اگر مسلم لیگ نیچے جاتی ہے تو میرا ذاتی نقصان ہے۔ میری میاں صاحب سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، سچ ہے، لیکن میری ناراضگی ان لوگوں سے ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بدگمان کیا ہے۔ تو میں یہ ضرور چاہوں گا جب مجھے وہ یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مسلم لیگ جون سی ہے اس کی عظمت رفتہ جو ہے، جو قائد اعظم کے دور میں تھی، جو نواز شریف صاحب نے جس طرح اس کو ایک پاپولر پارٹی بنایا، چاروں صوبوں میں پھیلایا، میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس مسلم لیگ کو ایک دفعہ دوبارہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔